الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب خداوند عالم نے اپنے عبد خاص جناب ابراہیم خلیل کا امتحان چند کلمات کے ساتھ لیا تھا، اور وہ جب اس امتحان میں کامیاب اور کامران ہو گئے تو ارشاد پروردگار ہوا کہ اے میرا خلیل، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر جناب خلیل نے استدعا کی کہ رب العالمین میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ جلیلہ میری اولاد میں بھی برقرار رہے۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ان تک یہ میرا عہدہ رسالت، عہدہ امامت نہیں پہنچ سکے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی۔ سلسلہ کلام شرائط امام کے بارے میں جاری تھا کہ پیغمبر خاتم کے بعد ان کے مسند نشین، ان کے جانشین اور حجت اللہ فی الارضین کے اندر کن صفات و ملکات اور کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو جو حضرات ابتدا سے مجالس سن رہے ہیں، شرکت فرما رہے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ اس سلسلہ میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس امام نے جس نبی کی مسند پہ بیٹھنا ہے، اس نبی کے لیے کن صفات و ملکات کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سلسلہ میں 5 صفات جلیلہ و جمیلہ کا خصوصی تذکرہ کیا گیا تھا کہ نبی کے اندر 5 صفات کا پایا جانا اشد ضروری ہے، جن کے بغیر کوئی نبی، کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ اور وہ صفات آپ کو یاد ہوں گی۔ پہلی صفت یہ تھی کہ اسے عالم علم لدنی اور ساری دنیا سے بڑھ کر عالم ہونا چاہیے۔ دوسری یہ تھی کہ اسے گناہوں سے منزہ اور مبرہ ہونا ضروری ہے، یعنی عصمت کا مالک و مختار ہونا چاہیے۔ اور تیسری صفت یہ تھی کہ اسے شجاع اور بہادر ہونا چاہیے۔ چوتھی یہ تھی کہ اس کو تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ اور برتر اور بلند تر ہونا چاہیے۔ اور 5ویں یہ تھی کہ اسے صاحب معجزہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ان صفات کے ثبوت کے بعد مرحلہ یہ تھا کہ اب پیغمبر خاتم کے بعد جتنے دعوے داران امامت و خلافت و زعامت و ولایت و وراثت نظر آتے ہیں، ان میں سے ان صفات نبویہ، ان ملکات قدسیہ کا حامل کون ہے اور مالک کون ہے۔ تو پرسوں سے سلسلہ کلام اس سلسلہ میں جاری تھا کہ اگر انصاف کی عینک لگا کر، تعصب کا دامن چھوڑ کر، آباء و اجداد کی تقلید کو توڑ کر اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، تاریخ اسلام کو پڑھا جائے، پیغمبر خاتم کے فرمان کو پڑھا جائے، بزرگان دین کے کلام کو پڑھا جائے، روز روشن سے بھی زیادہ روشن
یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ پیغمبر خاتم کے بعد پورے عالمین میں ان صفات نبویہ کا مالک اور حامل اگر کوئی ہستیاں نظر آتی ہیں تو یا علی ہیں یا اولاد علی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ یا علی، چنانچہ اس سلسلہ میں اب تک حیدر قرار کا عالم علم لدنی ہونا، ساری کائنات سے بڑھ کر ان کا عالم ہونا، پھر ان کا معصوم عن الخطا ہونا، علاوہ بری ان کا سارے عالمین سے بڑھ کر بہادر و شجاع ہونا، یہ تین صفات جلیلہ و جمیلہ اب تک واضح کیے جا چکے ہیں۔ آج کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین کی افضلیت مطلقہ پر کوئی تبصرہ ہو جائے۔ حالانکہ خود یہ صفات اس قدر طویل و عریض ہے، کل کچھ حضرات اصرار بھی فرماتے ہیں کہ شجاعت کے لیے ایک علیحدہ مجلس درکار ہے، لیکن میں نے جو تجزیہ کیا اور سوچا اگر ایک ایک صفت ایک ایک مجلس میں بیان کی جائے تو پھر عشرہ محرم ختم ہو جائے گا اور کسی ہم نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے کل مولا کی عصمت کے ساتھ چند جملوں میں آخر میں مجھے مولا کی شجاعت پر تبصرہ کرنا پڑا، اور آج کی مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ جناب امیر کی افضلیت پر اور ساتھ ہی ان کے اس صاحب اعجاز ہونے پر بھی تبصرہ کر دیا جائے، اور اگر کوئی بات رہ گئی تو انشاءاللہ کل ابتدا میں اسے بیان کر دیا جائے گا اور پھر سلسلہ کلام کو ذرا آگے بڑھایا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ جہاں تک برادران اسلامی کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں ان کے نظریات عجیب و غریب نظر آتے ہیں، اور ان کے اختلافات کو اگر دیکھا جائے تو بے ساختہ شاعر کا یہ شعر زبان پہ آ جاتا ہے، کبھی گرتا ہوں مینا پر، کبھی جھکتا ہوں ساغر پر، میری بے ہوشیوں سے ہوش ساکی کے بکھرتے ہیں۔ کبھی تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر خاتم کے بعد فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، چنانچہ جناب امیر کو خلافت میں بھی وہ چوتھے مرتبے پر جانتے ہیں، اور فضیلت میں بھی جناب امیر کو چوتھے مقام پہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض حضرات وہ ہیں جو کہتے ہیں ترتیب خلافت اور ہے، ترتیب فضیلت اور ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مقام فضیلت میں پیغمبر خاتم کے بعد افضل الناس، افضل البریہ، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن مقام خلافت میں وہ چوتھے مرتبے پہ فائز ہیں۔ اس لیے میں نے ان کے ایک بزرگ کا خطبہ بھی غالباً 4 دن پہلے سنایا تھا۔ وہ کہتے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصالحہ، ہم اس اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس نے مفضول کو مسند رسالت پہ بٹھا دیا اور افضل کو گھر کی 4 دیواری میں معصور فرما دیا۔ بہرحال اور کچھ حضرات وہ ہیں جن کا نظریہ آپ نے ظفر علی خان کے شعر میں سنا ہوگا کہ کچھ فرق نہیں ان، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اقبال کا تعلق دوسرے طبقے سے ہے، حالانکہ فیلسوف اسلام ہیں اور شاعر مشرق ہیں، بہت بڑے علامہ و فہامہ بھی ہیں، لیکن آباء و اجداد کی تقلید کے خول سے چونکہ باہر نہیں نکل سکے
تو اپنے بارے میں ایک آدمی کا نظریہ بیان کرتے ہیں، دراصل اپنے بارے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ ایک پیرائے میں کہ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، منظور نہیں شوخی طبیعت کی سن بتانی۔ اس میں کہتے ہیں کہ وہ مولوی میرے بارے میں کہہ رہا تھا، چاہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ تو جناب اقبال بھی اس زمرے میں شامل ہیں کہ افضل مولا علی کو مانتے ہیں، لیکن خلیفہ بلا فصل کسی اور بزرگ کو جانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اب جب تک پہلے یہ طے نہ کر لیا جائے کہ میزان افضلیت کیا ہے، معیار افضلیت کیا ہے، اس وقت تک کبھی گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دو شخصوں میں یا چند اشخاص میں، دو فردوں میں یا چند افراد میں موازنہ کرنا ہو کہ ان اشخاص و افراد میں سے افضل کون ہے اور ادنا کون، فاضل کون ہے اور مفضول کون، تو آخر کوئی معیار تو مقرر کرنا پڑے گا کہ آیا یہ افضلیت کا دار و مدار قد کاٹ پر ہے، رنگ روپ پر ہے، مال و منال پہ ہے، دنیا کے جاہ و جلال پہ ہے، حسن و جمال پہ ہے، بخت و اقبال پہ ہے۔ تو جب تک پہلے افضلیت کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ افضل کون ہے اور مفضول کون۔ تو جہاں تک ہمارے برادران اسلامی کا تعلق ہے، ان کی شرح مقاصد اور شرح مواقف علم کلام کی سب سے بڑی مستند، معتبر اور ضخیم تر کتابیں ہیں۔ ان کے اندر جو کچھ انہوں نے معیار افضلیت قرار دیا ہے، انہوں نے دو چیزوں کو معیار فضیلت ٹھہرایا ہے۔ ایک یہ کہ ہم افضل اس کو کہیں گے جس کا ثواب زیادہ ہوگا، جس کا اجر زیادہ ہوگا، اور دوسرا افضل اس کو کہیں گے جس کے فضائل زیادہ ہوں گے، جس کے کمالات زیادہ ہوں گے۔ تو ہم بھی انہی کے ساتھ چلتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اگر ان دو چیزوں کو معیار فضیلت قرار دیا جائے، اتنا دن روشن نہیں جتنا علی کی افضلیت روشن نظر آتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں تک کثرت اجر و ثواب کا تعلق ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی کا ثواب زیادہ ہوگا جس کی عبادت زیادہ ہوگی، ثواب اسی کو زیادہ ملے گا جس کی زہادت زیادہ ہوگی، ثواب اسی کا زیادہ ہوگا جس کی اطاعت زیادہ ہوگی، ثواب اسی کا زیادہ ہوگا جس کا عمل زیادہ ہوگا، جس کی کوشش زیادہ ہوگی، جس کی کاوش زیادہ ہوگی۔ اور اگر یہ مسلمان ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں حیدر کرار کی نمازیں ایک طرف، ان کے ہزاروں جہاد ایک طرف، ان کے ہزاروں روزے ایک طرف، ان کے ہزاروں صدقات و خیرات ایک طرف، ان کے دوسرے عبادات ایک طرف، کون اندازہ کر سکتا ہے مولا کی عبادات اور زہادات کی کثرت کا؟ میں تو صرف بطور نمونہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس علی ولی کے عمل و عبادت اور اجر و ثواب کا عالم یہ ہو کہ ما ینطق عن الہوا کا مصداق مصطفیٰ علی کی ایک ضربت کے بارے میں یہ فرمائے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق والے دن حیدر قرار کی وہ ایک ضربت جو عمرو بن عبد ود کے سر پہ پڑی تھی، جس نے صبح قیامت تک اسلام کا بول بالا کر دیا اور کفر کا منہ کالا کر دیا، علی کی ایک ضربت صبح قیامت تک جنوں انسانوں کی عبادتوں سے افضل نظر آتی ہے۔ یا علی، اب مجھے دنیا بتائے کہ ثواب کس کا زیادہ ہے؟
یہ وہ حقیقت ہے جو کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی بے توفیق گزرے ہیں اور آج بھی مل جاتے ہیں کہ جو اس قسم کی احادیث کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ پیغمبر نے مبالغہ آرائی فرمائی ہے، ورنہ ایک بندے اور ایک مجاہد کی ایک ضربت، دوسری طرف ثقلین یعنی جن و انسانوں کی عبادت، اور وہ بھی ہفتوں سال کی نہیں، پوری صبح قیامت تک کہ جن و انسانوں کی عبادت، بھلا اس سے ایک ضربت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے یا اپنے علماء شیعہ کی طرف سے اس سوال کا جواب دوں بموجب قول شاعر، خوش طرح باشد کے سر دل برام گفت آید در حدیث دیگرام، میں چاہتا ہوں کہ ان کے سوال کا جواب انہی کے علماء کے کلام و بیان سے پیش کر دوں۔ چنانچہ امام فخر رازی نے اپنی کتاب الاربعین مطبوعہ حیدرآباد دکن میں اس ناسبیانہ سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ معترض نے، جس نے پیغمبر کے اس بیان و کلام کو مبنی بر مبالغہ قرار دیا ہے، اس نے غالباً ان ظروف اور ان حالات کا جائزہ نہیں لیا کہ جن حالات میں اس وقت اسلام گھرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر نبی کے فرمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا ان حالات کا پہلے جائزہ لو کہ جس وقت جنگ خندق لڑی جا رہی تھی اس وقت اسلام کا نقشہ کیا تھا۔ فخر رازی کہتے ہیں کان الاسلام فی ذالک الوقت محصورا فی المدینہ، کہ پورے کا پورا اسلام مدینے کی چار دیواری میں گھرا ہوا تھا، اس کے باہر نہ کوئی مسلمان تھا، نہ کہیں اسلام کا کوئی نام و نشان تھا۔ آج پورا عالم کفر، آج پورا عالم شرک 1,000 بندے سے مقابلہ کرنے والے جوانوں اور پہلوانوں کو ساتھ لائے تھے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی سردردی ختم ہو جائے، اسلام کے نام کا روڑا راستے سے ہٹا دیا جائے، نہ اسلام رہ جائے نہ مسلمان رہ جائیں۔ چنانچہ عمرو بن عبد ود کا ساتھ لانا اسی مقصد کی تکمیل کا ایک ذریعہ تھا۔ تو کہتے ہیں اگر اس دن عالم کفر عمرو بن عبد ود کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، نہ اسلام رہتا نہ کوئی مسلمان رہتا، جب کوئی مسلمان نہ ہوتا، جب کائنات میں اسلام نہ ہوتا، نہ کوئی نمازی ہوتا، نہ کوئی روزہ دار ہوتا، نہ کوئی قرآن خوان ہوتا، نہ کوئی کلمہ گو ہوتا، نہ خالق کا عبادت گزار ہوتا، نہ کوئی روزہ دار ہوتا، نہ کوئی شب زندہ دار ہوتا، نہ بانس رہتا نہ بانسری بجتی، لیکن حیدر کرار نے ایک ضربت لگا کر عمرو بن عبد ود کو واصل جہنم کر کے کفار کے منصوبوں کو خاک میں ملا کر اسلام کو بھی بچا لیا، مسلمانوں کو بھی بچا لیا۔ اب صبح قیامت تک جو اسلام کا کلمہ پڑھے گا وہ علی کی ضربت کا صدقہ یا علی، اب صبح قیامت تک جو نمازی نماز پڑھے گا وہ علی کی ضربت کا فیض، جو حاجی حج بیت اللہ کرے گا وہ علی کی ضربت کا صدقہ، جو عابد عبادت کرے گا، جو عامل عمل کرے گا، جو مطیع اطاعت کرے گا وہ علی کی اس ایک ضربت کا صدقہ۔ تو چونکہ علی کی ضربت ہے سبب اسلام اور مسلمانوں کی بقا کی اور باقی کائنات کی عبادت، علی کی اس ضربت کا ہے مسبب،
اور یہ بات واضح ہے کہ ہمیشہ سبب اپنے مسبب سے، علت اپنے معلول سے افضل ہوا کرتی ہے۔ تو پیغمبر نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سر بسر حقیقت ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ضربت علی یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین، علی نے ایک ضربت مار کے کائنات کا اسلام بچا لیا اور ایمان بچا لیا۔ یا علی، اب بتاؤ اس کی ایک ضربت کا ثواب صبح قیامت تک جن اور انسانوں کی عبادتوں سے فوقیت لے جائے، برتریت لے جائے، جو ان سب سے بڑھ جائے، اس علی کے باقی عبادتوں، باقی زہادتوں، باقی اعمال اور ان کی باقی روش و رفتار کے ثوابوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو لہذا ماننا پڑے گا کہ اگر معیار فضیلت کثرت اجر و ثواب ہے تو حسین کے بابے کا کائنات میں کوئی ہم سر نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اور اگر معیار فضیلت صرف فضائل کی کثرت ہے، فضائل نفسانیہ، فضائل انسانیہ، فضائل روحیہ، فضائل بدنیہ، تو میں عرض کرتا ہوں جہاں تک فضائل کی کثرت کا تعلق ہے، یہ بھی وہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ پورے عالم امکان میں، مقام فضیلت میں، فضائل نفسانیہ میں علی کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ آؤ دو شہادتیں پیش کر دوں، ایک برادران اسلامی کے نامی گرامی علماء کی اور دوسری پیغمبر خدا کی۔ امام احمد ابن حنبل سمیت، علامہ ابن حجر مکی سمیت بڑے بڑے فحول علماء نے واضح لفظوں میں، واشگاف الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ لم یرد فی احد من الصحابۃ بالاسانید الصحاح والحسان من الفضائل ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں 1,00,000 سے پیغمبر کے اصحاب کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، لیکن صحیح سندوں کے ساتھ، حسن سندوں کے ساتھ، عمدہ اسناد کے ساتھ جس قدر فضائل حسین کے بابے کے اسلام کے اندر موجود ہیں، ان فضائل کی کسی اور ہستی کے بارے میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یا علی، اور پیغمبر خاتم کا یہ فرمان سوائے کے مورکہ میں بھی ہے، فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ان کے علاوہ سینکڑوں کتب فضائل میں موجود ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جعل اللہ لأخی فضائل لا تحصى کثرتاً، کہ خالق اکبر نے میرے بھائی علی ولی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ جن کی کثرت کی وجہ سے نہ کوئی ان کا شمار کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کا حساب کر سکتا ہے۔ یا علی، انصاف دل اہل انصاف سے انصاف طلب ہے کہ جس علی ولی کے بارے میں برادران اہل سنت کے نامی گرامی علماء اعتراف کرتے ہوئے نظر آئیں کہ جس قدر صحیح اور حسن حدیثیں علی ولی کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں، اتنی کسی بھی فرد بشر، کسی بھی صحابی رسول کے حق میں وارد نہیں ہوئی۔ اور پیغمبر بھی واضح لفظوں میں فرما دیں کہ خالق نے میرے بھائی علی کو اس قدر فضائل عطا کیے ہیں کہ جن کا کوئی حساب اور جن کا کوئی شمار اور جن کی کوئی قطار نہیں ہے۔ تو پھر بتاؤ جس کے فضائل بے شمار نظر آتے ہیں، آیا وہ افضل ہوگا یا جس کے فضائل انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ افضل ہوگا؟
مالکم کیف تحکمون، تو برادران اسلامی نے یہی دو معیار بتائے تھے۔ تو اس معیار پر اگر دیکھا جائے تو حیدر کرار پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ نظر آتے ہیں، اور ہم بلا خوف رد یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، پھر کس کا مختصر؟ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ آؤ، جتنا فرض تھا وہ تو اتنے چند جملوں میں بھی میں نے ادا کر دیا کہ جو انہوں نے معیار بیان کیا تھا اس معیار کے مطابق میں نے مختصر جملوں میں مختصر وقت میں یہ واضح کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اس معیار پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ حیدر قرار ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن آؤ مزید برآں اللہ کے قرآن اور پیغمبر خاتم کے فرمان کی روشنی میں دو آیتیں اور دو روایتیں ایسی پیش کر دوں کہ کسی انصاف پسند آدمی کو صبح قیامت تک علی کی افضلیت میں شک کرنے کی جرات نہ ہو سکے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ پہلی آیت آیہ مباہلہ ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی مستورات کو بلاؤ، ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں اور جانوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں اور جانوں کو بلاتے ہیں۔ پھر مل کے کریں گے مباہلہ، گڑ گڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ بد دعا کریں گے، جو سچے ہوں گے وہ جھوٹوں پر لعنت خدا کریں گے۔ میں واقع مباہلہ نہیں پڑھنا چاہتا، نہ یہاں مناسبت نہ ضرورت، میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آج کل کے جدید مفسروں کی تفسیروں سے قطع نظر کر کے قدیم دور کے تمام مفسرین اسلام کی تفسیروں کو اٹھا کر سامنے رکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ پیغمبر جب میدان مباہلہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو ابناءنا کی جگہ حسنین شریفین کو ساتھ لے جاتے ہیں، نساءنا کی جگہ صرف خاتون قیامت کو ہمراہ لے جاتے ہیں، اور انفسنا کی جگہ ایک علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیت والثناء کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ حالانکہ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام صیغے جمع کے ہیں، ابناءنا نے چاہتے تو تمام صحابہ کرام، تمام کلمہ گویان اسلام کے بیٹوں کو لے جا سکتے تھے، الفاظ میں گنجائش تھی، تمام اسلام کی خواتین کو ساتھ لے جاتے تو لفظ نساءنا میں گنجائش تھی، تمام اپنے ساتھ بیٹھنے والے بزرگوں خردوں کو ساتھ لے جاتے تو انفسنا کے لفظ میں گنجائش تھی۔ لیکن عالم اسلام کے مورخ، محدث اور مفسر اس حقیقت پر متفق نظر آتے ہیں کہ پیغمبر اگر میدان مباہلہ میں تشریف لے گئے تو آخذاً للحسن و محتضلاً للحسین و فاطمۃ تمشی خلفہ و علی یمشی خلفہا، یہ خمسہ نجبا اس شان سے نکلے کہ پیغمبر آگے آگے حسن مجتبی کی انگلی پکڑے ہوئے، حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے، آگے آگے حجاب رسالت، پیچھے پیچھے پردہ امامت، درمیان میں 11 کی والدہ اور 12ویں کی امانت، خاتون قیامت خرامہ خرامہ چل رہی ہیں۔ پیغمبر کہتے جاتے ہو میری اطرت اہل بیت، آج صادقین و کاذبین کے درمیان مباہلہ ہوگا، اذا دعوت فامنوا، بد دعا میں کروں گا
آمین تم کہنا۔ پھر بعد میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں کہ ادھر عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، پر محمد و آل محمد کے مقابلے میں آ کے مباہلہ کرنے کی جرأت و جسارت نہ کی۔ اب میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتفاق اہل علم، اتفاق اہل تفسیر و حدیث و تاریخ پیغمبر انف و ثنا کی جگہ حیدر قرار کو لے جاتے ہیں، تو کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حیدر قرار بنص قرآن نفس نبی ہیں؟ اب ظاہری لفظوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ علی و نبی یک جان اور دو قالب ہیں، دونوں کا نفس ایک ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہے، دونوں کی اصلیت ایک ہے، پر دو چیزیں مانے ہیں۔ ایک یہ کہ عقلاً دو چیزوں کا اتحاد اس طرح مانا جائے کہ دوئیت ختم ہو جائے اور ایک بن جائے، یہ عقلاً محال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر بالکل ہر لحاظ سے ایک مانا جائے تو پھر علی کو نبی بھی ماننا پڑے گا، رسول بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن آیہ خاتم النبیین اور عقیدہ جمہور مسلمین اس عقیدے سے مانے ہے، کیونکہ پیغمبر خاتم پر نبوت بھی ختم ہو گئی اور رسالت بھی ختم ہو گئی۔ ان کے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نہ نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے، تو ان دو مجبوریوں کے تحت ماننا پڑے گا کہ علی کے نفس نبی ہونے کا مطلب یہ جسمانی طور پہ ایک ہونا نہیں، بلکہ فضائل اور کمالات میں اتحاد اور یگانگت مقصود ہے۔ اور دوسری آیت کو سامنے رکھ کر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ماننا پڑے گا کہ علی کو وہ فضائل حاصل ہیں جو نبی کو ہیں، علی کے وہ مناقب ہیں جو نبی کے ہیں، علی کا وہ مقام ہے جو نبی کا ہے، بجز مرتبہ نبوت اور اس کے خصائص کے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں پیغمبر نے فرما دیا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اگر نبوت کے دروازے پہ تالا نہ لگ چکا ہوتا، اگر باب رسالت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو چکا ہوتا، تو تم یقیناً میرے بعد نبی بھی ہوتے، رسول بھی ہوتے، لیکن چونکہ میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں تو ایک مرتبہ نبوت کو چھوڑ کر باقی ہر مرتبے میں، ہر صفت کمال میں آپ میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ یا علی، تو میں اہل عالم سے پوچھتا ہوں، اہل عقل و دانش سے سوال کرتا ہوں کہ مرتبہ نبوت کو بھی الگ کر دو، خصائص رسالت کو بھی علیحدہ کر دو، تو دوسرے فضائل کے نقطہ نظر سے کیا پیغمبر اپنی ساری امت سے افضل ہیں یا نہیں؟ امت کے لفظ بھی میں بنابر تنزل کے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں یہ سوال کروں گا کہ پیغمبر خاتم پورے عالم امکان کے تمام جنوں انس اور ملائک مقرب سے افضل و اعلیٰ ہیں یا نہیں؟ کون مسلمان ہے جو پیغمبر خاتم کو عالمین سے افضل نہ مانتا ہو؟ تو جب پیغمبر صرف اپنی امت سے نہیں بلکہ عالمین سے افضل ہیں، تو جس کو خالق نفس نبی کہہ رہا ہے وہ یقیناً اس فضیلت میں بھی شریک نبی نظر آئے گا۔ تو جس طرح نبی صرف امت سے نہیں بلکہ عالمین سے افضل ہیں، تو جو نفس محمد ہوگا وہ صرف امت محمد سے نہیں بلکہ نبی کے بعد پورے عالمین سے افضل نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کتاب جس کا نام ہے المحاسن والازداد مطبوعہ مصر، اس میں ایک عجیب واقعہ درج ہے کہ ایک عالم جلیل ہمارے بھائیوں کے گزرے ہیں، جن کا نام تھا محمد ابن عائشہ محدث۔ ایک آدمی نے اس محدث جلیل کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے پیغمبر خاتم کے کچھ اصحاب کے کچھ فضائل سنائیں۔ اس عالم جلیل نے چند صحابہ کے چند فضائل بیان کیے، پھر خاموشی اختیار کر لی۔ سائل نے چین بر جبی ہو کے کہا فَأَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، آپ نے اور صحابیوں کے فضائل تو بتائے پر علی کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ وہ چین بر جبی اس بات پہ تھا کہ تم نے علی ولی کے فضائل کیوں نہیں بتائے، لیکن محمد ابن عائشہ کے چہرے کے تیور بدل گئے کہ تو بڑا احمق ہے، تجھے اپنا سوال بھی یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یک نہ شد دو شد، میرا سوال بڑا واضح ہے کہ میں نے کہا تھا اصحاب نبی کے فضائل سناؤ۔ محدث کہتے ہیں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، تم نے کہا تھا اصحاب نبی کے فضائل سناؤ، میں نے سنا دیے، تم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نفس محمد کے مناقب سناؤ۔ یا علی، اصحاب اور ہیں، نفس محمد اور ہیں، اس لیے تم نے جو سوال کیا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی۔ اگر تم یہ سوال کرتے کہ نفس نبی کے مناقب سناؤ تو میں سوائے علی کے کسی کا نام ہی نہ لیتا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد عالم۔ آؤ دوسری آیت، اتنا ہی اس آیت کی تشریح کافی ہے۔ خالق فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بڑی واضح آیت۔ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں یعنی مومن کامل ہیں، وعملوا الصالحات، اور تمام اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، خالق ان کا صلہ بیان کرتا ہے اولئک ہم خیر البریہ۔ بریہ کہتے ہیں ساری مخلوق کو، تو یہی ساری مخلوق خدا سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، جن کے ایمان کا پلہ سب سے مافوق نظر آئے اور جو اعمال صالحہ میں سب سے آگے نظر آئے، سمجھ لو کہ ساری کائنات سے افضل بھی وہی ہے، اعلیٰ بھی وہی ہے۔ 20 کتابیں میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں، اور اسی آیت کو میں نے اپنی کتاب تجلیات صداقت کے عنوان کے طور پر سرنامے پہ لکھ کر نیچے 20 کتابوں کے حوالے تمام اہل اسلام کی تفسیریں حدیثیں چھلک رہی ہیں کہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ خیر البریہ کون بزرگوار ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں مختلف اسناد کے ساتھ یہ روایت درج کی ہے کہ جب لوگوں نے سوال کیا تو پیغمبر نے حیدر کرار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ھذا وشیعتہ ہم خیر البریہ وان ھذا وشیعتہ ہم الفائزون یوم القیامہ، کہ دنیا والو، سوال کرنے والو، اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ خیر البریہ کون ہیں تو یہ میرے بھائی علی ہیں، یہ ان کے حقیقی حبدار ہیں، کوئی اغیار نہیں ہیں، اور اگر کوئی جنت میں جانے والے ہیں تو وہ بھی یہ حیدر کرار ہیں، یا ان کے سچے پیروکار ہیں، کوئی اور نہیں ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ چنانچہ متعدد روایتوں کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر کے دور میں حیدر کرار کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا تھا
کہ جس بزم صحابہ میں، جس بزم مسلمین میں علی ولی کا ورود ہو جاتا تو لوگوں کی زبانیں کھل جاتی کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ، قد اقبل خیر البریہ، قد اقبل خیر البریہ، وہ ہستی آ رہی ہے جو ساری کائنات سے افضل ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ آپ حیران ہوں گے، پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھا ہوگا، اہل علم کے سننے والوں نے سنا ہوگا، جنہوں نے آج تک نہیں پڑھا یا نہیں سنا وہ سن لیں کہ علی کا خیر البریہ ہونا، علی کا یہ وہ لقب ہے کہ جس کا امیر شام بھی اپنی عداوت اور دشمنی کے باوجود انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ تاریخ اسلام خلیفہ ہاشم کے اندر یہ واقعہ پڑھا گیا کہ ایک بار بزم میں یزید کا بابا عمرو بن عاص اور خود یزید تینوں بیٹھے تھے کہ کسی آدمی نے آ کر ایک تحفہ پیش کیا، بے تکلفانہ بزم تھی، بحث ہونے لگی کہ تحفہ وصول کون کرے، اس کا زیادہ حقدار کون ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ تینوں شعر کہتے ہیں جس کا شعر سب سے بڑھ جائے گا تحفہ وہی وصول کرے گا۔ کس موضوع پر طبع آزمائی کی جائے، کس زمین سخن میں شعر و شاعری کے جوہر دکھایا جائے، سب نے طے کیا کہ علی ابن ابی طالب کو موضوع سخن ٹھہرایا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر تخیلات کی جولانیاں دکھانا چاہیں تو پوری کائنات میں علی جیسا ممدوح کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ یا علی، چنانچہ جب یہ طے ہو گیا تو سب نے پہلے یزید کے بابے سے کہا کہ آپ علی کے بارے میں اپنا اندیہ بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں خیر البریت بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماء، کہتے ہیں لوگوں سچی بات پوچھتے ہو تو حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے لڑنا الگ بات ہے، اور لوگوں کے سامنے کھل کے بات حقیقت کا اقرار نہ کرنا اور بات ہے۔ پر اگر خدا لگی بات پوچھتے ہو تو پیغمبر کے بعد اگر پوری کائنات سے کوئی افضل ہے تو علی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ باقی لوگ اتنے پست ہیں جیسے زمین، اور علی اتنے بلند ہیں جیسے آسمان۔ یا علی، اب یزید کی نوبت آئی، وہ کہتے ہیں وَمَلِيَّةٍ شَهِدَتْ لَهَا ذَرَّاؤُهَا وَالْحُسْنُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الذَّرَّاءُ، کہتے ہیں ایسی حسیناؤں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کے چاہنے والے ان کے حسن و جمال کے گن گاتے ہیں، پر حسن اس چیز کا نام ہے کہ شوقین بھی مدح و ثنا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اس شعر کے اندر جو تلمیح ہے یا جو تیر و نشتر چھپا ہوا ہے وہ ارباب عقل و فکر پر پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بابے کو علی کی شوقین تصور کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کا جھگڑا مسئلہ خلافت پر چل رہا تھا۔ تو کہتے جس کی شوقین بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ اب تک عمرو بن عاص چپ تھا، آخر میں بولا پر سب سے بوئے سبقت لے گیا۔ کہتے وَفَضِيلَةٍ شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، کہتے یہ ہوتی آئی ہے کہ دوست دوستوں کے گن گایا کرتے ہیں، دوست دوستوں کی فضیلتیں بیان کیا کرتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ فضیلت اس کا نام ہے کہ فضیلت ہو علی کی اور معاویہ و یزید بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یا علی،
تو یہ شعر ضرب المثل بن گیا کہ والفضل ما شہدت بہل آداؤ، فضیلت اس کا نام ہے کہ دشمن بھی اقرار و اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ وہ تحفہ عمرو ابن عاص نے وصول کیا تو میرا شاہد کلام تو صرف پہلے بزرگ کا کلام پیش کرنا تھا، وہ بھی اپنی بزم میں بیٹھ کے اقرار کر رہے ہیں کہ خیر البریت بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماء۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اور اگر ان حقائق کے باوجود اگر پھر بھی کسی کو شک ہو کہ علی چونکہ دو صفتیں ہیں جو ایمان میں سب سے بڑھ کر ہیں، جو نیک عمل بجا لانے میں سب سے فوقیت رکھتے ہیں، وہی خیر البریہ ہیں، تو میں پھر عرض کرتا ہوں انصاف شرط ہے۔ بے شک آج سے لے کر صبح قیامت تک کتابیں پڑھتے رہو، لیکن آفتاب قیامت مغرب کی جانب سے ابھر آئے گا، لیکن پورے عالم امکان میں نہ علی جیسا کوئی مومن کامل اور کل ایمان نظر آئے گا اور نہ علی جیسا کوئی صالح المومنین نظر آئے گا۔ یا علی، جہاں تک ایمان کا تعلق ہے میری عادت ہے کہ میں ایک جملہ بھی کبھی بغیر دلیل کے تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا کرتا، تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے صرف ایک بات اس کے بارے میں عرض کروں گا، اور جہاں تک نیک کام کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو کتاب الریاض النظرہ علامہ محب الدین طبری کی مطبوع مصر میرے پیش نگاہ ہے، اس میں حضرت عمر کی زبانی یہ حدیث منقول ہے، وہ کہتے ہیں سمیت النبی یقول لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعتا فی کفۃ ووضع ایمان علی ابن ابی طالب فی کفۃ اخری لرجح ایمان علی ابن ابی طالب۔ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان یعنی 14 طبق اکٹھے کر کے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف حیدر کرار کا ایمان اور ایقان رکھ دیا جائے، اگر میزان عدل پہ تولا گیا تو 14 طبق والا پلڑا اوپر اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور علی کے ایمان کا پلڑا نیچے جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ یا علی، اور جہاں تک نیک عمل بجا لانے کا تعلق ہے، علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا لقب ہی خالق نے قرآن کے اندر صالح المؤمنین قرار دے دیا ہے، سارے مومنوں سے زیادہ صالح الاعمال۔ اور سنی شیعہ تفسیریں چھلک رہی ہیں کہ جب نبی سے پوچھا گیا تھا کہ وہ صالح المؤمنین کون بزرگوار ہیں تو پیغمبر نے کہا تھا وہ میرے بھائی حیدر کرار ہیں۔ اس لیے عزیز لکھنوی نے بالکل بجا کہا ہے، بلا مبالغہ صحیح کہا ہے، علی ہے نفس مصطفیٰ وہی سب اس میں عادتیں، سپہر تھر تھرا گیا دکھائیں وہ شجاعتیں اور زمین جگمگا اٹھی وہ دل سے کی عبادتیں، تنے ابو تراب سے چمک رہی تھیں آیتیں، تنے ابو تراب سے چمک رہی تھیں آیتیں، رکوع میں قیام میں قعود میں قیام میں۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو لہذا ماننا پڑے گا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تو خالق نے 2 ٹوک لفظوں میں فیصلہ کر دیا کہ علی ولی خیر البریہ ہیں، ساری مخلوق خدا سے بعد از مصطفیٰ افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں۔ تو فماذا بعد الحق الا الضلال، جس چیز کو قرآن کھول کے بیان کر دے اس کے انکار کرنے کو ضلالت اور گمراہی نہیں کہتے، اور گمراہی کسے کہتے ہیں؟
صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ آؤ لگے ہاتھوں پیغمبر خاتم کی دو حدیثیں بھی پیش کر دوں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ علم نشرہ ہو جائے، روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو جائے، اور کسی جاہد و منکر کے لیے انکار و جہود کی باقی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں سنن بیہقی سے لے کر کنز الامال تک، کنز الامال سے لے کر فرائض الصمتین تک، فرائض الصمتین سے لے کر ینابیع المودہ تک، ینابیع المودہ سے لے کر مطالب اصول تک، مطالب اصول سے لے کر مودۃ القربا تک، یعنی 20 کتابیں چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من ارادہ باختلاف الفاظ و عبارات، من ارادہ ان ینظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي بَطْشِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي وَرْعِهِ وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ یا علی، حدیث اتنی مشہور ہے کہ آپ عربی سمجھ کے سن کے بھی مطلب سمجھ گئے۔ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنے دور میں بیٹھ کر آدم کے علم کا منظر دیکھے، وہ آدم کے لاکھوں فرشتے ایک طرف تھے، تنہا آدم دوسری طرف تھے، قرآن گواہ ہے کہ لاکھوں فرشتوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا تھا اور آدم کے علم کی برتری کا اقرار کر لیا تھا۔ جو چاہتا ہے کہ حضرت آدم کے علم کا منظر دیکھے، جو چاہتا ہے کہ نوح نجی اللہ کے زہد و تقوی کو دیکھے، جو چاہتا ہے کہ خلیل خدا کی خلت کا مشاہدہ کرے، جو چاہتا ہے کہ جناب موسیٰ بن عمران کے روب و داب و طاقت و قوت کا مظاہرہ دیکھے، جو چاہتا ہے کہ حضرت یحییٰ کا زہد دیکھے، جو چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی تقوی اور پرہیزگاری کے واقعات کو اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم شکل میں دیکھے۔ بطور مثال پیغمبر نے چند نام گنوائے، اصل میں پیغمبر فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کے بکھرے ہوئے کمالات اور سب کے متفرق معجزات و کرامات کو ایک ذات میں سمٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور میرے بھائی علی ولی کی زیارت کر لے۔ اگر تمام سابقہ نبیوں کے کمالات کا جامع نظر نہ آئے تو علی کو علی نہ سمجھنا۔ یا علی، عربی زبان کا شاعر کہتا ہے وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ۔ قادر مطلق کی قدرت سے یہ امر بعید نہیں ہے کہ پورے عالم کو ایک ذات میں جمع کر دے۔ تو اگر خالق چاہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک متفرق نبیوں کے متفرق کمالات کو ایک ذات میں اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ اسی بنا پر کسی فارسی شاعر نے یوں مولا علی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا دار۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ بتاؤ ایک طرف امت محمدیہ کے عام لوگ ہوں، ایک طرف سابقہ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی ہو، افضل کسے کا ہوگے؟ نبی کو۔ 73 فرقوں کا اتفاق، نبی باقی لوگوں سے افضل کہ جو علی ایک نبی کا نہیں، ایک کم 1,24,000 نبی کے مساوی ہو۔ کیا وہ افراد امت
محمدیہ سے افضل نہیں ہوگا؟ یہ تو میں برسبیل تنزل کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ذرا گہری نظروں سے حقائق کا جائزہ لیا جائے تو نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی جو نمایاں صفت تھی، جو انفرادی صفت تھی، وہ علی کی ذات میں جمع نظر آتی ہے۔ تو سارے نبیوں کے انفرادی کمالات کا حامل علی نظر آتا ہے۔ اگر مجموعتاً دیکھو تو وہ انبیاء کے مساوی نظر آتے ہیں، پر جس نبی ایک کو علی کے مقابلے میں لاؤ گے، علی اس سے افضل نظر آئیں گے، کیونکہ وہ سابقہ سارے نبیوں کے مختلف کمالات کے حامل نظر آتے ہیں۔ تو جو سابقہ نبیوں سے افضل نظر آئے، امت محمدیہ اس کی برابری کی جرات کس طرح کر سکتی ہے؟ تو لہذا اگر اور نہیں تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر خاتم کے بعد پوری امت محمدیہ میں علی کا نہ کوئی ہمسر نظر آتا ہے، نہ کوئی ثانی نظر آتا۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بس ایک جملے والی حدیث پیغمبر کی پیش کر کے آج کا بیان ختم کر دوں کہ نبی نے یہ فرما کر بات ختم کر دی ہے۔ اس موضوع پر مفصل کتابیں لکھی جا چکی ہیں صرف اسی ایک حدیث پر، اور میں نے بھی اپنی بات تالیفات میں 20 حوالے باقاعدہ صف و سطر اپنے بھائیوں کی کتابوں سے نقل کی ہے کہ پیغمبر نے یہ فرما کر صبح قیامت کے طلوع ہونے تک علی کی افضلیت کے بارے میں کیل و کال کے دروازے بند کر دیے۔ فرماتے ہیں علی خیر البشر من ابا فقد کفر، میرے بعد علی ساری کائنات کے انسانوں سے افضل ہیں۔ جو علی کو افضل نہیں مانتا وہ میرا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یا علی، آپ فرماؤ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ جب قرآن اور پیغمبر کا فرمان، بزرگوں کا کلام، تاریخ اسلام، چاروں اس حقیقت پر متفق نظر آتے ہیں کہ پیغمبر خاتم کے بعد کوئی ہستی اگر افضل الکائنات ہے، کوئی افضل الموجودات ہے، کوئی خیر الممکنات ہے تو وہ علی ولی کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو بس فیصلہ ہو گیا، جو پیغمبر کے بعد ساری کائنات سے افضل ہوگا، پیغمبر کی مسند کا مالک بھی وہی ہوگا اور حامل بھی وہی ہوگا۔ لہذا دو ہی راستے ہیں اہل عالم کے لیے، یا علی کا کوئی ثانی ڈھونڈ کے لائیں، اور اگر قیامت تک وہ ایسا نہیں کر سکتے تو ضد چھوڑ دیں، قد چھوڑ دیں، بزرگوں کی تقلید کے پٹے توڑ دیں، اور مان جائیں کہ پیغمبر کے بعد علی ولی کے سوا پیغمبر کی مسند کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ادھر آپ بحر عشق کے پنج تن میں ڈال دے کشتی، جو اس میں ڈوب جائے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعر نے لوگوں کو بڑا مفید مشورہ دیا ہے، دل چاہتا ہے وہ دو شعر سنا دوں۔ شاعر کہتا ہے اذا شئت البراءۃ من سعیر واجرا من الہ بالصلاۃ فلا تبطل صلاتک بالضلالہ فارکب یا اخی فلک النجاۃ۔ اے برادر عزیز، اے برادر مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے نماز روزے کا ثمر مل جائے، پھل مل جائے، اجر و ثواب مل جائے، تو کہتے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کر، پہلی فرصت میں
فلک النجات پہ، کشتی نجات پہ سوار ہو جائے۔ گویا اس میں تلمیح ہے پیغمبر کی اس مشہور حدیث کی طرف کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ضل فغرق وہوا، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جو اسے منہ موڑے گا، جو روح گردانی کرے گا، وہ دنیا میں گمراہ ہو جائے گا اور آخرت میں تباہ ہو جائے گا۔ ما اکثر العبر وما اقل الاعتبار، عبرتیں تو بہت ہیں پر عبرت حاصل کرنے والے ہر دور میں کبریت احمر سے بھی کم کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ اس کشتی نجات پہ سوار ہو کر دین و دنیا میں پار ہوتے، کامیاب ہوتے، کامران ہوتے، پر لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ جس نہ ہو سکے اس کشتی نجات کو توڑ دیا جائے، پھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ آج وہ کشتی نجات اہل بیت، وہ کشتی نجات امت آج گھمر گھیر میں گھری ہوئی ہے۔ محرم میں کوئی لمبا چوڑا مصائب پڑھنے کی اصل ضرورت نہیں ہوتی، صرف اشارہ کرنا اہل علم و بصیرت اور اہل عزا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج اتنا سمجھ لو، آج 7ویں ماہ محرم ہے اور یہ آج کی وہ قیامت خیز تاریخ ہے کہ جس میں آل محمد پر پانی بند کر دیا گیا۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس پیغمبر کا فرمان ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، اگر کوئی کافر بھی مہمان ہو تو اس کا احترام بھی کرو، اکرام بھی کرو، لیکن یہ مہمان تو صرف عام مسلمان نہیں تھا، یہ تو پیغمبر کا نواسہ تھا، علی و بطول کے دل کا دلاسا تھا، جنت کے جوانوں کا سردار تھا، اقلیم امامت کا تیسرا تاجدار تھا اور لوگوں کی دعوت پہ آیا تھا۔ لیکن آج کی تاریخ تھی کہ جب ملعون ابن زیاد کا خط ملعون پسر سعد کے نام پہنچا کہ اذا بلغ کا کتابی ھذا فحل بین الحسین و بین الماء، کہ جب میرا خط پہنچ جائے تو حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ، نہر فرات پہ پہرے بٹھا دو۔ اگلا جملہ سن نہیں سکو گے، میں بھی سخت مصائب پڑھنے کا قائل تو نہیں، پر تاریخی جملہ مجبوراً عرض کرتا ہوں۔ یہ شقی عدلی لکھتا ہے فإنی حرمتہ علی الحسین و اہل بیتہ وحللتہ علی الیہود والنصارى، کہ یہ پانی یہودی پی سکتے ہیں، نصرانی پی سکتے ہیں، پر حسین اور اہل بیت حسین کے لیے پانی میں حرام قرار دے رہا ہوں، ان کو پانی پینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بھی انقلاب زمانہ کہ ساقی حوض کوثر کا خاندان اور آج پانی کی بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 7ویں کو پانی بند ہوا، درمیان میں 2 دن کا فاصلہ ہے، جوں جوں وقت گزرتا جائے گا خیام حسینی میں پانی کا قحط ہوتا جائے گا، العطش العطش کی آوازیں بلند ہونے شروع ہو جائیں گی۔ آخر میری نظریں دیکھ رہی ہیں اور آپ بھی وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے کہ جب روز عاشورہ شروع ہوگا اور صبح کے بعد اصحاب و احباب کی قربانیاں شروع ہوں گی، ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب مظلوم کربلا یکا و تنہا رہ جائیں گے، ینظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھیں گے کبھی بائیں، پر کوئی سوار کرانے والا نہیں ہوگا، کبھی آسمان کی طرف دیکھیں گے کبھی زمین کی طرف، پھر اتمام حجت کے لیے فرمائیں گے حل من ناصر ینصرنا،
وحل من ذابن یذب حرم رسول اللہ، او کوئی ہے جو رسول زادیوں کا پردہ بچائے، کوئی ہے جو مظلوم کی نصرت کا فریضہ ادا فرمائے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر حسین آواز استغاثہ بلند کر رہے ہوں گے، ادھر خیام حسینی سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوں گی، میرا مظلوم امام ادھر گھوڑے کی باگیں موڑے گا اور جا کر اپنی عظیم بہن سے پوچھے گا، بہن اس وقت بلند آواز سے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب زینب عالیہ عرض کریں گی، ایک تو آپ کی غربت رلا رہی ہے اور دوسرا اصغر کی شدت پیاس۔ بھیا جان دیکھو کہ وہ شدت پیاس سے جل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پانی کا انتظام کرو۔ امام حکم دیں گے، میرا بچہ مجھے پکڑوا دو، امام بچے کو ہاتھوں پہ لیں گے، ادھر ظالم سمجھیں گے کہ امام قرآن لا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھو اگر حسین قرآن بھی لائیں تو ان کی بات نہ ماننا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد مظلوم کربلا اپنے 6 مہینے کے لال کو لے کر آ جائیں گے اور فرمائیں گے، قوم جفاکار مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اگر تمہارے گمان فاسد میں کوئی قصوروار ہوں تو میں نے تمہارے یزید کی بیعت نہیں کی، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ میرے اصغر نے تمہارا کیا قصور کیا، اور ظالمو اگر مجھے نہیں پلاتے نہ پلاؤ، میرے اصغر کو 2 گھونٹ پلا دو۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب امام یہ فرمائیں گے فوج اشقیاء میں اختلاف رونما ہو جائے گا، بعضے کہیں گے 2 گھونٹ پلا دو اور بعضے کہیں گے نہیں، حسین بچے کا بہانہ کر کے خود پانی پینا چاہتے ہیں۔ ملعون عمر ابن سعد حرملہ ابن کاہل اسدی ملعون سے کہے گا کہ یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ جلدی کر حسین کا کلام قطع کر دے، کجا اس تیر انداز کا بھاری بھرکم تیر، کجا اصغر شیر خار کا چھوٹا گلا، پر تاریخ کہتی ہے کہ ظالم نے 3 نوکوں والا تیر کو جس زور سے کمان پہ چڑھایا کہ تیر فراٹے لیتا ہوا آیا، شہزادے کے ایک نازک کان میں لگا، فَذَبَحَهُ مِنْ اُذُنٍ إِلَىٰ اُذُنٍ، ایک کان کو چیرتا ہوا دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ امام کا پھول کو ملانے لگا، جہاں تیر لگا تھا خون کا فوارہ چھوٹا، امام نے نیچے چلو دھرا، جب لبریز ہو گیا تو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ تاریخ کربلا گواہ ہے کہ جب شہزادہ دم توڑ چکا، امام نے گھوڑے کی زین چھوڑی، فرش زمین پہ بچے کا جنازہ رکھا، پھر کھڑے ہو کر تنہا نماز جنازہ ادا کی، کوئی اقتدا کرنے والا نہیں تھا۔ جب شہزادے کی نماز ادا کر چکے، اب 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ بچے کی لاش گنج شہداء میں لے گئے، پر مشہور یہ ہے کہ امام فرش زمین پہ بیٹھ گئے، تلوار سے چھوٹی سی قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد اپنے کو ملائے ہوئے پھول کو اس میں دفن کیا، پھر اوپر مٹی برابر کر دی۔ مرزا دبیر کا کلم جو حرکت میں آتا ہے کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، نماز کا وقت ہو چکا، میں بڑے اختصار کے ساتھ شہزادے کی شہادت پڑھ چکا، پر دل چاہتا ہے آخر میں 2 جملے اور عرض کر دوں کہ کربلا میں مظلوم نینوا پر بڑے بڑے مصائب آئے، بڑے بڑے شدائد آئے، بڑے بڑے تکالیف اٹھائے، لیکن کم از کم میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ امام نے کسی مصیبت کے وقت اپنے محبوں کو یاد کیا ہو، اگر کیا ہے تو اصغر بے شیر کی شہادت کے وقت۔ چنانچہ جناب سکینہ کی روایت ہے کہ بابے کی شہادت کے بعد جب میں اپنے مظلوم بابے کی لاش عقدت پہ پہنچی تو دیکھا میرے بابے کا سر موجود نہیں تھا، ہاتھوں کی انگلیاں موجود نہیں تھیں، پر کٹے ہوئے گلے سے ایک دھیمی دھیمی آواز نکل رہی تھی۔ جب میں نے کان لگایا تو میں نے سنا کہ میرے بابا فرما رہے تھے، شیعتی مہما شربتم
عذب ماء فاذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فانگبونی، او میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب سنو کہ کوئی مسافر حالت غربت میں مارا گیا تو میری غربت پر اشک غم بہا لینا۔ کہتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے کاش کہ تم روز عاشوراء موجود ہوتے اور اپنی ان آنکھوں سے یہ دردناک منظر دیکھتے کہ میں ساقی حوض کوثر کا لال کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ظالم کس بے دردی سے تیروں کا پانی پلا رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔